अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स ना सिर्फ हमारे शो पे तशरीफ़ लाते हैं बल्कि आगाही भी इसी शो से आपको मिलती है। आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है टेढ़े दांतों से मुतल्लिक। कुछ बच्चों के सामने के दांत या फिर ऊपर के दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिनको हम रैबिट टीथ भी कहते हैं। कुछ बच्चों के दांत एक लाइन में होने की बजाय क्राउडेड दांत होते हैं। कुछ बच्चों के दांतों के साथ साथ उनके जबड़े भी टेढ़े होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, उनकी अपीयरेंस कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और उनको स्कूल, कॉलेज और जॉब की जगह पर लोगों के तस्हीक आमेज़ रवैयों का सामना भी करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ। आप कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं, इसके साथ साथ आपने एमएससी एंडोडोंटिक्स और सी ऑर्थो भी किया हुआ है। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मारिया यूसुफ गाइड करेंगी, एजुकेट करेंगी कि टेढ़े दांतों की बीमारियां होती क्यों हैं, इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, क्या एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, माँओं का क्या रोल है। आज के प्रोग्राम में ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले मैल अलाइनमेंट जो है, मैल अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आपके जो दांत हैं वो एक नॉर्मल स्माइल आर्क से जो है हट के इरप्ट कर गए हैं। नॉर्मल स्माइल आर्क जो है वो ओवॉइड शेप स्माइल आपकी होती है। आपका जो आर्च है, डेंटल आर्च जो है, दैट इज ओवॉइड इन शेप। अगर दांत जो है उस आर्च में अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं इरप्ट कर पा रहे, माने या तो आइदर रोटेटेड है, टिल्टेड है, या उनमें किसी किस्म की टिपिंग है, या वो आपके होंठ की तरफ, जुबान की तरफ, चीक की तरफ इरप्ट कर गए, पैलेट में इरप्ट कर गए, तो उसको हम मैल अलाइनमेंट कहते हैं। मैल अलाइनमेंट में सबसे कॉमन चीज जो हम देखते हैं क्राउडिंग है, मीनिंग दांत जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं और स्पेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होता दांतों के इरप्शन के लिए। द सेकेंड थिंग दैट वी सी इज स्पेसिंग। दांतों के दरमियान स्पेसेस हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते, सिर्फ क्लेंजिंग एरियाज जो है वो मौजूद होते हैं आपके दांतों में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स जब होते हैं। तो जब स्पेसिंग होती है और क्राउडिंग होती है तो उनको जो है ट्रीटमेंट जो है, उनकी ट्रीटमेंट लाजमी तौर पे जो है वो करनी पड़ती है। क्राउडिंग में अक्सर जो है एस्थेटिकली जो है वो आप पेशेंट को बताता है कि जी मुझे अपने दांत जो है वो पसंद नहीं आ रहे, मुझे अपनी लुक नहीं इस वक्त अच्छी लग रही, मुझे लगता है कि मेरे दांत आगे की तरफ को है या टेढ़े हैं। ये एक बड़ा एक कॉमन अल्फाज जो है पेशेंट जो है इस्तेमाल करता है। और इसकी जो रीजंस हैं वो बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में पीछे जो है फैमिली हिस्ट्री में जो है ये इश्यूज मौजूद हों। अक्वायर्ड रीजंस भी हो सकते हैं, एट बर्थ और बिफोर बर्थ देयर कुड बी सम ट्रॉमा देयर, और यू कुड बी हैविंग सम हैबिट्स, ऐसे हैबिट्स जिनमें आप थंब सकिंग शामिल हो जाए, टंग थ्रस्ट होता है, दैट्स अनदर रीजन देयर। It could be that your hand could be kept at such a posture which is pressurizing your mandible, आपकी mandible पे pressure दे रहा है और mandible grow नहीं कर पा रहा, या uncontrolled growth है maxilla या mandible की, तो फिर जो है issues जो है वो skeletal नोयत के हो जाते हैं। और dental नोयत के issues जो है वो अक्सर जो है habits की वजह से, plus as I told you congenital issues, numerous reasons for that. एक reason इसमें नहीं होता, numerous reasons for that. Space कम हो, jaw छोटा है, दांतों का size जो है वो बहुत जो है the teeth are very big in size and उसकी वजह से वो accommodate नहीं कर पाते jaws में. So what happens is that crowding हो जाती है। Spacing में फिर अगर दांत बहुत छोटे हैं, jaws बड़े हैं तो भी ऐसा ही होता है, या कोई दांत कंजेनिटली मिसिंग है तो भी स्पेसिंग हो सकती है। सो देयर आर न्यूमरस रीजंस फॉर दैट। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आ जाती है, ट्रीटमेंट के लिए जो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वही जो है दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड देन इसमें बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपके फंक्शनल अप्लायंसेज आ जाते हैं, आपके फिक्स्ड अप्लायंसेज आ जाते हैं, देन स्टेट ऑफ द आर्ट इज क्लियर पाथ जिसमें हम अलाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड उसमें फिर हम एडजंक्ट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ कंपोनेंट्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। सो दिस इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट एट द ब्रॉडर लेवल, एंड देन वी ऑलवेज लुक टुवर्ड्स व्हाट इज द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल फॉर द पेशेंट। आपकी शख्सियत पे सबसे ज़्यादा जो है जिस चीज़ का तासुर होता है वो आपकी जो है
آپ کی پرسنالٹی پہ، وہ آپ کی فیشل اپیرنس، یور اپیرنس. اور جب آپ بولتے ہیں تو کس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ آپ کی اسمائل پہ، آپ کے ماؤتھ پہ. سو جب اگر آپ کے دانت جو ہے وہ سیدھے نہیں، سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. بچہ فیل کرتا ہے کہ اسکول جا رہا ہے، بقایا بچے جو ہیں وہ سارے جو ہیں ان کے دانت جو ہیں وہ سیدھے ہیں، میرے دانت کیوں ٹیڑھے ہیں. بچہ شائع فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. بچہ جو ہے کبھی اکثر اوقات ایسے ہیبٹس ڈیولپ کر لیتا ہے، مثلاً ہاتھ جو ہے وہ منہ کے آگے پکڑ کے رکھنا، بیکاز دا چائلڈ از ناٹ فیلنگ کانفیڈنٹ. کانفیڈنس تب آتا ہے جب آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ، اپنی شخصیت پہ، اپنی اپیرنس پہ کانفیڈنس ہو. اینڈ اس چیز کو جو ہے ارلی سٹیجز پہ پیرنٹس ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری طور پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو آپ برتھ کے بعد as soon as a child is born 6 ماہ کی ایج سے تو آپ لازمی طور پہ بچے کو لے کے آئیں، تاکہ ہم ایوری 6 monthly بچے کا چیک اپ کر سکیں. اور اگر ہم if we feel کہ بچے کو کسی سٹیج پہ انٹرونشن کی ضرورت ہے، ہم ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں کہ جو کی گروتھ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہی اور فیوچرسٹکلی بچے کو جو ہے ایشوز ہوں گے ایستھیٹکلی، تو ہم اس کو شروع سے ہی ٹیکل کر لیتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی کانفیڈنس لیول کا جو ہے کم ہونا. اور یہی چیز بعد میں جا کے اگر پیرنٹس آر ناٹ کانشیس انف تو کئی دفعہ جو ہے یونیورسٹی لیول پہ، جابس کے لیول پہ جو ہے آپ کو دقت فیل ہوتی ہے. آپ جب انٹرویو کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی میرا تو جو ہے سارا پروفائل اسی وجہ سے خراب ہو رہا ہے کہ میری شخصیت پہ، میرے جو ہے میں جو ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ ڈلیور ہو ہی نہیں پا رہا، افیکٹ کر رہا ہے میری شخصیت کو، کیونکہ میرے دانتوں کا علاج شروع میں نہیں ہو پایا تھا. دین اگین وی سے اٹس نتھنگ ٹو ڈسپیئر. فار اب جو ہے، اب اگر آپ سمجھ لیں کہ جی میری زندگی کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ مس آؤٹ ہو گیا ہے، میں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروائی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے. ہم پھر اس ایج کے حساب سے آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے. آپشنز، ٹریٹمنٹ آپشنز پلان جو ہے وہ ویریٹ کر جائے گا. نن دی لیس we will cater to you. So don't think age is just a number now. The only thing is that you land at the correct place and you land with the correct operating person. Your clinician should be strong enough to handle the issue there, جو بھی آپ فیس کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو ایک کوشچن مائنڈ میں آتا ہے اکثر پیرنٹس کے کہ کون سی ایسی ایج ہے جس میں ہم بچے کو پریکٹس پہ لے کے آئیں تاکہ دانتوں کا علاج جو ہے وہ ٹیڑھے دانتوں کا علاج ہو پائے. سب سے پہلے آپ ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے دانت ٹھیک ہیں تب بھی آپ بچے کو لے کے آئیں پریکٹس پہ ہر 6 مہینے کے بعد. اگر بچے کے دانت ٹیڑھے ہیں تو جلد از جلد بچے کو لے کے آئیں. آپ اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ دانت جو ہے وہ جھڑ جائیں گے اور پکے دانت جو ہے وہ نکلیں گے تبھی ہم علاج کروائیں گے، کیونکہ یہ بہت کامن مس نومر ہے. اکثر ہم بچے کی انٹرونشن ایسی سٹیج پہ کر لیتے ہیں جس کو ہم مکس ڈینٹیشن کہتے ہیں. کچھ دانت جو ہے وہ پکے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ دودھ کے ہوں گے، پرماننٹ ٹیتھ اینڈ ملک ٹیتھ ٹوگیدر. ہم اس طرح سے انٹروین کر لیتے ہیں کہ ہم فیوچرسٹکلی ایشوز کو اوائڈ کرتے ہیں جو بعد میں جو ہے آپ کے لیے مسئلہ دیں. اور ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آپشن از آلسو سمپلر. آپ ویٹ نہ کریں. پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ ہم کہتے تھے گروتھ سپرٹ کا ویٹ کریں. بچے کا جو ہے ہم مینیپولیٹو اس وقت پہ کریں گے جب گروتھ سپرٹ جو ہے ایکٹیو گروتھ سپرٹ ہو رہی ہوگی. 11 سے 12 سال تک کی ایوریج ایج جو ہے وہ بتائی جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. ہم 6 سال کے بچے میں بھی انٹروین کر لیتے ہیں، ہم 7 سال کے بچے کو بھی انٹروین کر لیتے ہیں، اور ہم اگر اس سے چھوٹا بچہ آ رہا ہے تو اس پہ مانیٹر رکھتے ہیں اور اب ایسے اپلائنسز آپ کو دے دیتے ہیں جو کہ گروتھ کو ماڈیولیٹ کر لیتے ہیں. اینڈ وی مولڈ دا گروتھ اراؤنڈ ٹو آر ویز ویئر وی وانٹ فیوریبل گروتھ. تو آپ بچے کو پیدائش کے بعد جیسے میں نے بتایا 6 مہینے کی ایج سے بچے کو پریکٹس پہ لانا شروع کریں اور اس کے بعد ریگولرلی پیشنٹ بچے کو لے کے آئیں. اگر آپ سے کوئی سٹیج مس ہو گئی بھی ہے اور ون فائن ڈے آپ فیل کر رہے ہیں کہ بچے کے دانت ٹیڑھے ہیں تو آپ دیر تک بچے کو لے کے آئیں. ایک کنسلٹیشن سے آپ کی بہت ساری کوئریز جو ہیں وہ آنسر بھی ہو جائیں گی
اور علاج بھی ٹائم پہ ہم شروع کر لیں گے ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف یور چائلڈ، آپ کے بچے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے، اگر آپ علاج جو ہے مناف ڈینٹل پریکٹس سے پہ میرے سے کروانا چاہ رہے ہیں یا ہمارے کسی اور کنسلٹنٹ سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ابھی جو ہے اسکول پہ نمبر جو ہیں وہ شیئر ہوں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ جدید ترین فیسلٹیز موجود ہیں، جس میں ہم آپ کو منیمم انویسو، لیسٹ انویسو اینڈ موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ آپشن دیں گے، جن میں فکسڈ اپلائنسز، بریسز جن کو آپ کہتے ہیں، اس میں پھر ہم آپ کو میٹالک پلس سیرامک جن کو آپ کہیں کلر لیس بریسز، انویزیبل الائنرز پلس فنکشنل اپلائنسز جو ایز پر یور ریکوائرمنٹ جو بھی چاہیے ہوگا وہ ہم دیکھ کے کنسلٹیشن کے بعد آپ کو جو ہے ٹریٹمنٹ پلان دیں گے اینڈ ول ایگزیکیوٹڈ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹس. آخر میں ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہیں گے اسپیشلی فار دا ویورز آف ہیلتھ منٹس. آپ کے جو بھی ویورز who feel that they cannot afford our treatment, جو افورڈ نہیں کر سکتے, they are more than welcome to visit us for a free dental checkup there, and we will formulate a plan for them according to their affordability. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریا، آپ نے گائیڈ کیا، ایجوکیٹ کیا ہماری پبلک کو، اور خاص طور پر آپ نے فری چیک اپ بھی اناؤنس کیا ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈیزرونگ ہیں، جو کسی بھی قسم کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی آگاہی میں کمی ہے، ان کو اندازہ نہیں کہ دانتوں کے علاج کی کیا امپورٹنس ہے. کس ایج میں اگر آپ کے دانت ٹیڑھے ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اگر آپ نے بھی کسی خاص بیماری سے متعلق انفارمیشن لینی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہم اسی ٹاپک سے متعلق ڈینٹل سرجن یا کسی اور اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز کو انوائٹ کریں گے تاکہ آپ کو ہم گائیڈ کر سکیں. اگر آپ نے فری چیک اپ لینا ہے تو ڈاکٹر ماریا یوسف کا نمبر، ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے. آج کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. ہیلتھ منٹس ٹی وی کو شیئر کریں، لائک کریں.